جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید معراج اور آج موجود ہوں ایک ایسے مقام پر جہاں پہ اکثر آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے یہ بچنے لاہور لے جاؤ، اور اب بات یہاں سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ فکرہ سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو بلوائی گنڈے جیسے علاقہ آباد سے بھی نوازا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ FIR کا آپ کو تحفہ بھی ملتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے جی ٹراما سینٹر، جو کہ بقول میرے استاد محترم فیلات کے یہ ٹراما سینٹر کم اور ڈراما سینٹر زیادہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پہ شہر سے اور دور دراز کے علاقوں سے مریضوں کو لایا جاتا ہے فوری سستا علاج معالجہ کے لیے، مگر یہاں پہ گزشتہ چند مہینوں سے جو مریضوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یا ان کے لواحقین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اب وہ شہر میں زبان زد عام آ چکا ہے۔ لیکن اس صورتحال پر ضلعی انتظامیہ، پولیس، محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سب کی مجرمانہ خاموشی ہے کہ وہ ایسی صورتحال کا کوئی تدراک نہیں کر پا رہے، اور یہاں پہ پرتشدد واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مریضوں کے لواحقین اور مریضوں کے ساتھ مس بہیو، ان کی انسلٹ کرنا، ان کا علاج معالجے سے انکار کرنا، اور پھر الٹا ان کے خلاف FIR کا اندراج، یہ معمول بن چکا ہے یہاں پہ ٹراما سینٹر میں، DH کے ہاسپٹل شوپرا کے ٹراما سینٹر میں۔ یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، وہ اپنے فرائض کو اس طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہے، نیگلیجنسی ہے ان کی، کوتاہی ہے ان کی، اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے ہی ایسے واقعات جو وہ سامنے آتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف ایک پیٹرن جو بنایا جاتا ہے کہ جی آئے بلوائی آئے جی، وہ تشدد کیا جی، نرسز کے کپڑے پھاڑ دیے جی، ڈاکٹر کے کپڑے پھاڑ دیے، مارا، ٹھیک ہے، پھر اسٹرائک پہ چلے گئے، دباؤ ڈالا، جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ یہاں پہ کام شروع نہیں کیا جائے گا، مریضوں کو دیکھا نہیں جائے گا، ایمرجنسی بند، OPD بند، اور پھر مریضوں کو ایک اور اذیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور اذیت سے دو چار ہوتے ہیں یہاں پہ جو مریض ہوتے ہیں، وارڈز میں ہوتے ہیں یا ایمرجنسی میں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ بیچارے لواحقین جو اپنے مریضوں کو لے کے آتے ہیں، ان کو مجبوراً یا تو پھر پرائیویٹ ہاسپٹل سے رخ کرنا پڑتا ہے، یا پھر جو کسی ایسی مریض کی جس کی طبیعت زیادہ سخت ہو، وہ موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے واقعات بھی یہاں پہ سامنے آ چکے ہیں۔ کل سے یہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، رانا واحد محمود ایڈوکیٹ ایک مریض کو لے کے آیا، اور وہی جو روزمرہ کے حالات ہیں یہاں پہ، کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس نے مریض کو فوری کوئک رسپانس نہیں کیا، چیک نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے، تو لامحالہ بات ہے کہ مریض کی طبیعت خراب ہوگی تو اس کے جو لاحقین ہیں ان کا جذباتی پن جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے کہ وہ ڈاکٹر کو کہیں گے کہ بھی آپ ہمارے مریض کو چیک کریں، تو پھر جو ڈاکٹر ہے وہ بھی بجائے اپنا مسیحی کردار ادا کرنے کے، وہ بھی پھر جو ہے نا وہ جس طرح کا سننے میں آ رہا ہے، یا جس طرح کا ہمارے ساتھ خود بھی ہوا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ مشتل ہوتا ہے، اور پھر وہ لاحقین کو کہتا ہے ان کو نکالو، وارڈ سرونٹس کو باہر حکم دیتا ہے کہ نکالو اس کو باہر، اور پھر جو وارڈ سرونٹ ہیں وہ بھی متحرک ہوتے ہیں، اور پھر وہ مریض کے لاحقین کو دھکے دے کے یہاں سے باہر نکالتے ہیں۔ یہاں پہ میں رمضان کی بات کرنے سے پہلے اپنی خود کی ایک بات کرتا چلوں۔ ماہ رمضان سے چند روز قبل میری طبیعت خراب ہوئی، اور بلڈ پریشر میرا تیز تھا، اور میرے دو بیٹے اور میرا دماد، میرا بھانجا مجھے یہاں پہ لے کے آئے رات 12:30 بجے کے قریب، اور یقین کریں آپ، میں ایسی بات نہیں کروں گا جو خود سے ہو، بالکل ماہ رمضان ہے، حقیقی بات کروں گا جو میرے ساتھ واقعہ پیش یہاں پہ آیا۔ اب میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ وارڈ فرنٹ جو ہے وہ خود چیک کر رہا ہے، اور میرے بیٹے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ خود چیک کریں یا اسٹاف چیک کریں۔ وہ تھوڑا سا لاؤڈ بولا تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا جی آپ بدتمیزی کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اگریسو ہو گئی۔ میں نے فوری طور پہ اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ آپ وارڈ سے باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر میرے بھانجے نے میرا جو بلڈ پریشر وہ چیک کیا، اور میں نے 3 مرتبہ
ڈاکٹر صاحبہ کو اشارہ کیا کہ آپ میرے پاس آئیں، میری بات تو سنیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس آنے کو تیار نہیں تھی. خدا کر کے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے دیکھے تو صحیح. وہ آئیں تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحبہ اگر میرا بیٹا لاؤڈ بول رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے گھر بھیج دیں، میری طبیعت ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ، ہماری فیملی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہاں پہ میری بھتیجی کو لایا گیا تو اسے بھی اسی طرح ڈاکٹرز نے فوری طور پر چیک نہیں کیا، اور وہ جو ان کے ساتھ لاحقین آئے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپیل کی، ریکویسٹ کی، بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی جب وہ مریضہ کو چیک نہیں کیا تو لامحالہ بات ہے، فطری بات ہے کہ پھر وہ لاحقین جو تھوڑے سے تلخ ہوئے تو ڈاکٹر اس سے بھی زیادہ تلخ ہوا، اور بات پھر جو ہے وہ گالی گلوچ تک چلے گئی، اور مریضہ کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا، اور وہ دارالبرکت میں جا کے اس کو داخل کرایا گیا، اور ہمارے ایک بندے کو جو میرا بھتیجا لگتا ہے اس کو گرفتار کروا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر FIR بھی درج کروا دی گئی. ہم سے شام تک یہاں پہ معافیاں منگوائیں گئی اور اس کے بعد FIR درج کروا دی گئی. جب ہم تھانہ میں پہنچے تو ہم نے بھی پھر کارروائی کروانے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر کے ساتھ کارروائی ہو، لیکن ہمیں تھانہ سے یہ جواب ملا، SHO نے یہ جواب دیا تھانہ سٹی ڈویژن کہ بھئی یہ مافیا ہے، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، آپ فضول میں تھانے کے چکر نہ لگائیں. اور اس سے پہلے بھی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایسے 20 واقعات ہیں. آپ چلے جائیں تھانہ سٹی ڈویژن میں چلے جائیں، وہاں کے آپ وہاں سے جا کے آپ یہ سارا ریکارڈ نکلوائیں پچھلے 1 سال کا، 6 ماہ کا، آپ کو ایسی 20 FIR ملیں گی جو کسی ڈاکٹر کو مدعی بنا کے یا کسی پیرامیڈیکل سٹاف کی نرس کو مدعی بنا کے یا سیکیورٹی گارڈ کو مدعی بنا کے، اور ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے اس کا، جی یہ آئے جی چیک کیا تو یہ ہوا وہ ہوا جی، اور پھر وہ 354 506 کار سرکار میں مداخلت کی جو ہے وہ دفعہ لگا کے جو FIR درج کروا لی جاتی ہے، پریشر ڈال کے انتظامیہ پہ، MS پہ. اور یہ MS بھی بیچارے اور CO بھی، یہ سب ان کے سامنے بے بس ہیں. یہ ایک ایسا طاقتور مافیا بن چکا ہے جن کے سامنے پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہے. چلے ڈاکٹر صاحبان سے ڈرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر شیخپورہ بھی ڈرتا ہے، DPO شیخپورہ بھی ڈرتا ہے، اس کی متحد پولیس بھی ڈرتی ہے، CO بھی، MS بھی، اور یہاں کے عوامی نمائندے بھی، شرفا بھی، وکلا بھی، صحافی بھی، سب ان سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں ان سے کہ یار یہ کام چھوڑ دیں گے، مریض سفر کریں گے، مریض کو دیکھے گا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں. تو خدا کے بندو، ڈاکٹر صاحبان، پیارے ڈاکٹر بھائیوں، سارے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں تو آپ اللہ سے ڈر جاؤ. آپ طاقتور ہو، ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم آپ طاقتور ہو، آپ کو سسٹم نے طاقتور بنا دیا ہے کہ آپ کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. آپ کے خلاف کارروائی ہو، آپ غلط ہو تب بھی آپ کے خلاف کارروائی ہو تو آپ اسٹرائک پہ چلتے ہیں، آپ درست ہو تب بھی آپ کے خلاف، تب تو آپ کے خلاف ہونے کچھ نہیں ہے تو آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی. تو چلیں، آپ سے سارا زمانہ ڈرتا ہے، ساری مشینری آپ سے ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. تو یار بھائی لوگوں، آپ ہی اللہ سے ڈر جو. آپ نے جو اوتھ لیا ہوا ہے، آپ نے جس مقصد کے لیے یہ ڈگری حاصل کی ہے، اپنے پیرنٹس کا آپ نے پیسہ یہاں پہ انویسٹ کروایا ہوا ہے، آپ نے یہاں پہ وقت لگایا ہے، یہ آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، تو کس مقصد؟ خدا سے ڈر جائیں، آپ اللہ کا خوف کریں آپ، اور اپنے فرائض کو تندہی سے سر انجام دیں، اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کریں. یہ بیچارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں علاج معالجے کے لیے، ایک ہوپ لے کر آتے ہیں، ایک امید لے کر آتے ہیں کہ یہ ٹراما سینٹر ہے. اب یہ دیکھیں، آپ کو دکھائے میرا کیمرہ مین، تو یہاں پہ درجوں کے حساب سے یہاں پہ وارڈ موجود ہیں، لیکن جب بھی یہاں سے کسی مریض کو لایا جاتا ہے تو یہ جو لوگ ان کے لاحقین ہوتے ہیں وہ بیچارے خود سے اسٹریچر پہ اپنے مریض کو یہاں سے شفٹ کرتے ہیں وارڈ میں. اور اب یہاں پہ آپ کو نہ کوئی اسٹریچر نظر آئے گا، نہ آپ کو یہاں پہ کوئی ویل چیئر نظر آئے گی، اور نہ ہی یہاں پہ آپ کو کوئی سینئر ڈاکٹر نظر آئے گا. تمام ینگ ڈاکٹرز کو یہاں پہ تعینات کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے دباؤ ڈال کے انتظامیہ پہ یہاں پہ اپنی ڈیوٹی لگاتے ہیں. اور پھر ڈیوٹی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بھی، اس کی بھی ایک داستان نرالی ہے کہ یہاں پہ جی آپ نے 24 آور ڈیوٹی کرنی ہے، اور پھر آپ کی 36 گھنٹے یا 40 گھنٹے جتنے بھی ہیں پھر آپ کی چھٹی پول کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان بھی آپس میں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا، موبائل فون،
یہاں پہ بات کرتا چلوں کہ یہاں پہ حکومت پنجاب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ دوران ڈیوٹی ڈاکٹر صاحبان کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ جو زیادہ واقعات پیش آتے ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں کہ مریض کو لایا جاتا ہے، ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے موبائل فون پہ وہ خوش گپیوں میں کسی دوست کے ساتھ یا چٹ چیٹ یا کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پراپر اس طرح کوئک رسپونڈ نہیں کرتے مریض کے اوپر جس طرح ان کو کرنا چاہیے. جس طرح کہ ماضی میں یہاں پہ اترا ہے بڑا سینئر ڈاکٹر، میں نے یہاں پہ 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں بڑے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ یہاں پہ میں نے کام کیا ہے، لیکن کبھی بھی ایسی صورتحال یہاں پہ ہم نے دیکھنے کو ہمیں نہیں مل رہی جو اس وقت یہاں پہ ٹراما سینٹر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. جو بھی مریض کو لایا جاتا ہے یہاں سے ذرا سی وہ تلخ کلامی کرے یا ذرا سا اونچا بولے یا وہ ڈاکٹر کو ریکویسٹ کرے، وہ زور دے کے یہ بات کرے کہ ہمارے مریض کو چیک کر لیں، تو ڈاکٹر جو ہے وہ فوری طور پر ریش میں آ جاتے ہیں اور پھر رد عمل دیتے ہیں اور پھر گالی گلوچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جوابی گالم گلوچ ہوتی ہے، پھر بات ہاتھا پائی مارکیٹ تک چلی جاتی ہے. پھر فوری طور پر یہاں پولیس چوکی ہے، وہ بیچارے وہ بھی ان سے خوف کھاتے ہیں اور وہ پھر مریضوں کے لواحقین کو وہ پکڑ لیتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر فوری طور پر درج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈرامے بند کریں بھائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو آپ کی بات پوچھ بھی ہونی ہے. روز محشر آپ سے یہ اس بات کا بھی حساب لیا جانا ہے، آپ سے پوچھا جانا ہے کہ آپ کو یہ ڈیوٹی دی تھی، آپ گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں. حکومت پاکستان ہو یا پنجاب حکومت ہو، وہ اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے عالمی اداروں سے قرض لیتی ہے، بھیک لیتی ہے، بھیک مانگتی ہے کہ ہمارے جو ہمارا صحت کا سسٹم ہے ہم نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو صحت کی سہولتیں دینی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہمارے ٹیکسز ہیں، ہماری قوم کے ٹیکسز ہیں، ان سے آپ کو یہاں پہ سیلریاں ملتی ہیں. کروڑوں روپے کا اس کا سالانہ بجٹ ہے اس ہاسپٹل کا. تنخواہوں کی مد میں، اکوپمنٹس کی مد میں، اس کی تزئین و آرائش پہ جو ہے وہ اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے. ہر سال اس کے اندر جو کوئی نہ کوئی اس کو تبدیلی کی جاتی ہے. ابھی حال ہی میں اس کی جو ساری فلورس کی ٹائلیں ہیں وہ چینج کی گئی ہیں. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ابھی تک آپ کو باہر کوئی آپ کو اسٹریچر یا ویل چیئر نظر نہیں آئے گی، کوئی آپ کو وارڈ سرونٹ نظر نہیں آئے گا تو یہاں پہ مریض کو پک کرے اور وہ وارڈ تک لے کے جائے. ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وارڈ فرنٹ لے کے جائے، لواحقین کو اندر جانے کی ضرورت نہ پیش آئے. جب یہاں پہ وارڈ فرنٹ نہیں ہوگا تو مریضوں کو مجبوراً پھر اپنے مریض کو لواحقین کو اپنے مریض کو لے کے وارڈ میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جب جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحبان اور اسٹاف جو ہے پھر اپنے وہ اپنی موج مستی ہوتی ہیں، وہ اپنے ہوتے ہیں اس میں کہ ہم ڈاکٹر ہیں جی. اور پھر وائی ڈی اے ماشاء اللہ زبردست. وائی ڈی اے نے کبھی یہاں کے جو مسائل ہیں ہاسپٹل کے، یا کوئی اکوپمنٹس خراب ہوتے ہیں یا لوگوں کو یہاں پہ میڈیسن نہیں مل رہی، یا جس طرح مریضوں کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی کبھی آپ نے اسٹرائک کی ہے؟ آج تک بھی آپ نے اسٹرائک کی ہوگی یار فلاں وارڈ کے اندر فلاں اکوپمنٹ جو ہے وہ خراب پڑا ہے اور مریض جو پریشان ہیں، کبھی اس پہ آپ نے کیا ہے اسٹرائک؟ بتائیں کوئی کبھی آپ نے اس پہ اسٹرائک کی ہو؟ جب بھی آپ نے اسٹرائک کرنی ہوتی ہے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، تو جو آپ کرتے ہیں اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ آپ کو کچھ خدا کا خوف نہیں ہے؟ کبھی آپ وکلا کے خلاف ایف آئی آر کراتے ہیں، کبھی آپ صحافیوں کو دباتے ہیں، کبھی آپ شریف شہریوں کو دباتے ہیں، کبھی آپ مریض کے لواحقین کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ بھائی؟ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کے والدین نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے کہ جہاں جا کے لوگوں کی خدمت کریں، نہ کہ اس ٹراما سینٹر کو آپ کیا میں بات کروں، آپ نے اس کو کھانا بنا رکھا ہے یہاں پہ. جو مریض ہیں ان کے ساتھ آپ جو چاہے مرضی کرتے رہیں. کروڑ روپیہ یہاں پہ لگتا ہے قوم کا، حکومت کا، اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. آپ کو جب فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو علاج سہولتیں کی بر وقت جو ہے ان کو مہیا کریں، آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کو چیک کریں. مریض بعد میں آتا ہے، انہیں یہ بچنا جی لے جاؤ لاہور. بھی آپ کس مریض کی دعائیں بھی ضلع انتظامیہ فوری طور پہ یہاں پہ سینئر ڈاکٹر کو تعینات کرے. یہ جو ینگ ہے نا، نوجوان ہیں، بھی آپ نے اگر چدراہٹ ہی کرنی ہے تو بھی پھر آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں، وہاں پہ ڈیرا بنائیں اور پھر الیکشن لڑیں. وہاں پہ جا کے آپ کوئی گینگ وار جو ہے وہ اس میں آپ شامل ہو جائیں، وہاں پہ آپ اپنا شوق پورا کریں. یہاں پہ یہ نہ کریں، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں، لوگوں کو بد دعائیں نہ لیں آپ.
जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, आप भी बेबस दिखाई दे रहे हैं इनके सामने, पूरी मशीनरी के सामने बेबस दिखाई दे रही है। तो इन हालात का तदराक किसने करना है, इसको किसने रोकना है? कोई ना तो सामने आएगा ना, तो जो इनको रोके इस तरह की कार्रवाइयों से। और पुलिस जो है वो फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज कर देती है बगैर किसी तस्दीक के, तहकीक के। कोई गरीब आदमी चला जाए जिसके साथ कोई वारदात या वाक़या हो जाए, तो आप एफआईआर दर्ज नहीं कराते, वो हफ्तों वहाँ पे थाने के चक्कर लगाते हैं, और इनके आप एक कॉल पे फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज कर देते हैं, और शरीफ आदमी का रिकॉर्ड आप ख़राब कर देते हैं। लेकिन जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि आप हुकूमत साजी के मरहले से आप निकल आई हैं, तो अब मेहरबानी फरमाएँ। यहाँ पे DH के हॉस्पिटल के ख़राब हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ पे लोगों को कोई इलाज मुआवजे की सहूलतें मैसर नहीं हैं। लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। ये आपकी राय है, यहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट करें या अपने नुमाइंदों को भेजें, भेस बदल कर वो आएँ यहाँ पे और देखें, रात के किसी पहर आ जाएँ, दिन के किसी पहर आ जाएँ, और देखें, हमारी बातों पे भी आप ना रहें। आप खुद से इसकी इंस्पेक्शन कराएँ। डिप्टी कमिश्नर ने ये काम नहीं करना, आप खुद से करवाएँ, अपने लोगों के ज़रिए कराएँ, अपने हाई अफ़सर के ज़रिए कराएँ कि यहाँ पे वो देखें, भेस बदल कराएँ यहाँ पे, और देखें डॉक्टरों का रवैया देखें, नर्सिस का रवैया देखें, और वार्ड्स में जाकर देखें कि किस तरह के लोगों को यहाँ पे मायूस किया जा रहा है, किस तरह से लोग यहाँ से बददिल होके जा रहे हैं। बेचारे आते हैं यहाँ से इलाज मुआवजे के लिए, और लोग बेचारे यहाँ पे रुल रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। खुदा के लिए इस ट्रामा सेंटर के हाल पर रहम कीजिए, इस हॉस्पिटल पर रहम कीजिए। ये हमारे पास एक ही DH की हॉस्पिटल है, जो बहुत बड़ी आबादी को, लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ पे उनके लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए कायम किया गया है, मगर उस तरह से ये काम नहीं कर रहा। तो प्लीज़, ये हमारे शहरियों की भी आपसे दरख्वास्त है, मीडिया की भी आपसे दरख्वास्त है, वकला साहबान की भी आपसे दरख्वास्त है कि इस सूरत हाल का नोटिस लें, और जितने भी मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं उनको फिलफौर खारिज किया जाए। जी शुक्रिया।